بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو رات کو شہد استعمال کر لیا کریں۔ شہد کے استعمال سے آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھاتا ہے، دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کھانسی نزلہ زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ساون کی پہلی تاریخ کو بارش کے پانی کسی ایسے پرنالے سے جمع کرنا ہے جس کا رخ کعبہ کی جانب ہو، پھر اس پانی سے نہا لیں۔ اللہ کے فضل سے اٹھرا کی بیماری شرطیہ طور پر ختم ہو جائے گی۔ گردن کی رنگت نکھارنے کے لیے بلائی لیں۔ اس میں آدھے لیموں کا رس اچھی طرح مکس کریں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے یہ گردن پر مل لیں۔ گردن کی رنگت نکھر جائے گی۔ گنجے پن کو دور کرنے کے لیے عمدہ کشمش لیں اور اس میں نصف مقدار میں مسبر کھرل میں پیس لیں۔ پانی میں ملا کر حسب ضرورت سر پر لیپ کرنے سے چند روز میں نئے بال اگنے لگتے ہیں۔ جامن کی چھال کو سائے میں خشک کر کے باریک پیس کر کپڑے میں چھان لیں۔ صبح و شام اسے بطور منجن استعمال کرنے سے مسوڑوں اور دانتوں کے تمام روگ ختم ہو جاتے ہیں۔ جامن کی گٹلی کو سائے میں خشک کر کے اس کا سفوف بنا لیں۔ 3 ماشا سونف دہی یا لسی کے ساتھ دن میں 3 بار استعمال کرنے سے ہر قسم کی پیچس دور ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں کے کنارے کالے پڑ جائیں تو ناریل کے تیل میں لیموں کا رس 4 حصے تیل اور 1 حصہ لیموں کا رس ملا کر لگانے سے کالک دور ہو جاتی ہے۔ انار کے دانے گٹلی سمیت پیس کر شہد ملا کر مرہم بنا لیں اور زخموں پر لگائیں تو ایسے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جو عام علاج سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کے لیے آدھا سیر دودھ سیب دھو کر رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں۔ صبح ان سیبوں کا رس نکال کر مریض کو پلا دیں۔ چند روز میں ہی افاقہ ہوگا۔ بالوں کی صحت کے لیے تلوں کے پتے پیس کر بالوں کی جڑوں میں لگانے سے، ان کا جوشاندہ پکا کر بال دھونے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ خوب بڑھتے ہیں اور کالے چمکیلے ہو جاتے ہیں۔ آملیٹ بناتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا میدا شامل کر دیا جائے تو آپ کا آملیٹ قدرے زیادہ اور پھولا ہوا بنے گا۔ گندی اور تھکی ہوئی آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں آدھا ٹی سپون بورک پاؤڈر ملائیں۔ کاٹن کی گیند سی بنائیں، اسے پانی میں بھگوئیں اور آنکھیں صاف کر لیں۔ پنیر سے بنی ہوئی اشیاء میں اگر تھوڑا سا سرسوں شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبو میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ روٹی کو بیلتے وقت چاروں طرف یکساں دباؤ ڈالیں، ورنہ پکاتے وقت روٹی اس جگہ سے کچی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا۔ سر درد اور کھنچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ بال لمبے اور گھنے کرنے کے لیے برہمی بوٹی 50 گرام، تل کا تیل 250 ملی لیٹر، دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ تیل کو گرم کریں اور یہ پسی ہوئی مرکب ملا دیں۔ ٹھنڈا ہو جائے تو بوتل میں محفوظ کر لیں۔ یہ چیزیں نکالنی نہیں ہیں، تیل میں ہی رہنے دینی ہیں۔ کچھ لڑکیوں کے چہرے پر بہت زیادہ باریک بال ہوتے ہیں جس سے چہرہ
بدنما سا لگتا ہے، اس کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے۔ ایک خوبانی کچل کر اس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگا کر 15 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 دفعہ کریں۔ خوبانیوں کا موسم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خشک خوبانی لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح تک نرم ہو جائے گی تو استعمال کریں۔ کچھ عرصہ تک استعمال کرنے سے باریک بال ختم ہو جائیں گے اور چہرہ شاداب ہو جاتا ہے۔ اگر چہرہ جھلس گیا ہو تو اس پر ٹماٹر کا رس ملیے۔ اس کے لیے ٹماٹر کو 2 حصوں میں کاٹیں اور چہرے پر ملیں، 5 منٹ لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں اور سرسوں کا تیل چہرے پر لگا کر فوری روئی سے صاف کر لیں۔ چند بار کرنے سے چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 3 بڑی بیماریوں سے نجات کے لیے رات کو مٹی کے کورے پیالے میں حسب ضرورت دہی لے کر اس میں تھوڑی سی دیسی شکر مکس کر لیں، پھر اس پیالے کو ڈھانپ کر صحن میں رکھ دیں۔ صبح یہ دہی باسی روٹی، رات کی بچی ہوئی روٹی، چاہے تو صبح پانی لگا کر گرم بھی کر سکتے ہیں، دہی اور شکر کے ساتھ کھائیں اور 3 بڑی بیماریوں سے نجات پائیں: پرانا ہیپیٹائٹس اور پیلا یرقان، معدے کی پرانی گیس، تبخیر، بادی خشکی، قبض۔ چند دن میں سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا اچار کسی وجہ سے خرابی کا شکار ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، بلکہ یہ ٹوٹکا ذہن میں رکھیں۔ اگر لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں۔ اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اوپر نمک چھڑک دیں، یہ اچار خراب نہیں ہوں گے۔ لہسن کی بدبو ختم کرنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑی سی مقدار میں سونف لیا کریں، منہ سے لہسن کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ شہد لے کر اس میں تھوڑے سے تل پیس کر لیپ سا بنا لیں اور پھر اس لیپ کو مرہم کی طرح محفوظ کر لیں۔ جب بھی کبھی زخم ہو یہ لیپ مرہم کی طرح لگا دیں، زخم جلدی ختم ہو جائے گا۔ چند بادام اور ذرا سی کالی مرچ لے کر اسے پیس لیں، کسی بوتل میں بند کر لیجئے۔ ہر صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ اسے کھائیں۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ آپ کو بچپن کی باتیں بھی یاد آنے لگیں گی۔ چنبیلی کے پتے ابال کر ہر صبح اس پانی سے کولیاں کریں تو دانتوں پر پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ جب جسم میں کانٹا چبھ جائے اور اس قدر اندر چلا جائے کہ کوشش کرنے کے بعد بھی نہ نکلتا ہو تو تھوڑا سا گڑ لے کر اس میں پیاز کاٹ کر ان دونوں کو ملا کر اس جگہ پر باندھ دیں تو کانٹا خود بخود باہر نکل آئے گا۔ اور اس کے درد کو ختم کرنے کے لیے تھوڑے سے گڑ میں چند مرچوں کے بیج نکال کر پھر ان کو نگل لیں۔ کچھ ہی دیر بعد آپ خود کو مکمل صحت مند پائیں گے۔ برس کے داغ ختم کرنے کے لیے پیاز کا پانی، شہد خالص اور نمک ملا کر کھرل کر لیجئے اور برس کے داغوں پر لیپ کیجئے۔ چند دنوں میں برس کے داغ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کان بہتے ہیں تو ہلدی لے کر سرسوں کے تیل میں جلائیں۔ تیل اتنا ہو کہ ہلدی ڈوب جائے۔ جب یہ جل جائے تو اتار لیں۔ اب اس تیل کو چھانے بغیر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ صبح و شام 2 قطرے ڈالنے سے کانوں سے پیپ آنا بند ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے چقندر کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ہونٹوں پر نرمی سے ملیں۔ صبح و شام چند روز کرنے سے ہونٹ گلابی رنگ اختیار کر لیں گے۔ دل کی کمزوری دور کرنے کے لیے شربت سیب 2 تولہ صبح و شام پئیں اور سیب کا مربع بھی کھائیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔